Subscribe our YouTube channel and watch our videos. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس طرح اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اس طرح بغیر اسباب اور وسیلے کے کسی مخلوق سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ نعبد، عبادت ہو غایت التعظیم، انتہائی درجے کی تعظیم، بندگی بجا لانا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر کی اطاعت ہوتی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ماں باپ کی، استاد اور شیخ کی، مسلمان حکمران کی اور بڑے کی اطاعت ہوتی، عبادت نہیں کہتے۔ عبادت تو خدا کی ہے جس کے حکم سے آپ اطاعت کر رہے ہیں۔ ایاک نعبد، اور تخصیص کے لیے ایاک کو مقدم کیا، کہا جا سکتا تھا ونعبدک ونستعینک، لیکن جملے کے اندر پوری طاقت ڈالنے کے لیے مقدم کیا وہ جس کا حق مؤخر تھا۔ ایاک نعبد، جیسے لک اقول لک کی جگہ لک اقول، ایاک نعبد، خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کہا کہ یہود عزیر علیہ السلام کی کرنے لگے تھے، عیسائی مسیح ابن مریم کی کرنے لگے تھے، اور مشرکین ملائک کی اور مختلف صالحین کی، کواکب کی اور ملائک اور نیکان زمانہ اور ستاروں کا پوجا کرنے لگے تھے۔ ایاک نعبد، صرف آپ ہی کی ہم عبادت کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے مدد مانگیں گے۔ عبادت میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس میں تین چیزیں ملحوظ ہوتی ہے، ایک اینا، دوسری کیفا اور تیسری کم۔ این کیف کم جب اس میں ملحوظ ہو تو اس سے عبادت بنے گی۔ جتنے رسوم ہے، تیجا لے لے، چیلم لے لے، برسی لے لے، نہ اس میں اینا ہے، کہاں سے شروع ہے؟ بدعتیوں کے صلاۃ والسلام، آپ ان سے پتہ کریں کیفا، آپ یہ کیسے پڑھتے ہیں؟ تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اب تک پڑھا گیا، اب ناقص ہو گیا، اب اس میں ڈال دیا یا سیدی یا رسول اللہ۔ عبادت آپ ہی سے ہم مانگتے ہیں، اس کو عبادت نہیں کہتے ہیں استعانت، کہ آپ کسی کو کہے مجھے قلم دے دے، ماں کو کہے کھانا دے دے، ابا کو کہے پیسے دے دے، استاذ کو کہے سبق سکھائے، بڑے کو کہے، منصف کو کہے میرے ساتھ انصاف کر لے، یہ تو ظواہر ہے، اسباب ہے۔ ما فوق الاسباب، اسباب سے ہٹ کر دور اور دراز جب ایک آدمی کسی مخلوق کو پکارتا ہے تو تین حال سے خالی نہیں ہے، یا تو یہ وہاں موجود ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، یا یہ موجود تو نہیں ہے لیکن کوئی ذریعہ ہے، جیسے ٹیلی فون، موبائل، ذریعہ، آلات سلکیہ غیر سلکیہ، اور یا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے اور آپ اسے پکارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جس کو آپ پکاریں۔ جب پکارنا ہی صرف خدا کو ہے تو سجدہ بھی اس کا کرنا ہے، ہاتھ بھی اس کے سامنے باندھنے ہیں، جھکنا بھی اس کے سامنے ہے، بڑائی بھی اس کی بجا لانی ہے، پاکی بھی اس کی بیان کرنی ہے، حمد و شکر بھی اس کا کرنا ہے، تو اس سے نماز کی شکل بن گئی۔ پاکی طہارت کے ساتھ آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں، عظمت خدا سے لے کر اخیر تک اللہ تعالیٰ کی عظمت کے ترانے پڑھ رہے ہیں آپ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا پوجا منع کر دیا، عزیر علیہ السلام کا پوجا منع کر دیا، ملائک کا پوجا منع کر دیا، تو اس کی جگہ حضرت علی کو مشکل کشا کہا جانے لگا۔
حسن و حسین اور کربلا کے شہداء کی نیاز ہونے لگی. پیرانی پیر کو غوث اعظم دستگیر کہا جانے لگا اور ان کے نام کی 11ویں دی جانے لگی. اپنے مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے تیجا و چیلم، برسیوں، 10واں، 20واں، 40واں اور مختلف بزرگوں کے روح کو پرفتوح کرنے کے لیے عرس کا انعقاد ہونے لگا. تو یہ کہاں ہے عبادت ہے جس میں نہ عین ہے، نہ کیف ہے، نہ کم ہے، کچھ بھی نہیں. تمام انبیاء اور مرسلین کی تاریخ کا ضامن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے، یاد رکھنا. اور آپ کے تمام اعمال محفوظ ہے. جو کتاب آپ کو دی گئی ہے اس کے لیے ہے وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. اس قرآن کی وجہ سے ان کا